ہمارے ملک میں ایک فیصلہ ہوا ہے, قاضی صاحب نے جو ایک جاری کیا ہے یہ قادیانیوں کے حوالے سے, خدا کو مانے یار, آپ نے قائد اعظم کی بھی مخالفت کر دی, آپ نے نعوذ باللہ اسلام کی بھی مخالفت کر دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نے, کوئی نبی نے نہیں آنا ہے, وہ ہمارے آخری نبی تھے, ہیں, رہیں گے, اور اپنے نبی کے نام پہ ہم سر دن من سب لٹانے کے لیے تیار ہے. اگر آپ اس ملک میں مزید خون ریزی چاہتے ہیں تو اس چیز کو اسی طرح قائم رکھے, نہیں تو خدا پاک کی قسم جو ہم اپنے مینڈیٹ کے لیے کر رہے ہیں نا, اس سے ہزاروں قدم آگے بڑھ کے ہم اس چیز کے لیے کریں گے. اس فیصلے کو ہم قطعی طور پہ ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ تاثرات صرف یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو چہرے آپ کو نظر آ رہے ان کے تاثرات نہیں ہے, یہ تاثرات مکمل پاکستان تحریک انصاف کے تنظیم کے تاثرات ہے, یہ تاثرات قیدی نمبر 804 کے تاثرات ہے, یہ تاثرات اس ملک میں اس محروم مظلوم جو وہ خاندان ہے جن کے لخت جگر کو لاپتہ کیا گیا ہے, یا اس ملک میں جو روزگار, امن اور خوشحالی چاہتے, یہ ان سب کے تاثرات ہے. ان تاثرات کے ساتھ آپ نے اس ملک کے نظام کو چینج کرنے کے لیے آپ نے بھی بڑھ چڑھ کر ساتھ دینا ہے, کیونکہ یہ صرف اور صرف سیاسی کارکنان کا کام نہیں ہے. آپ جیسے صحافی جو ہیں وہ بھی اس ملک میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں, اور کلیدی کردار ادا کرنا ان کا فرض بھی بنتا ہے. جو آپ نے سوال کیا کہ آپ پریس کانفرنس دوبارہ یہاں کرنے آئیں گے, شاید میری لاش یہاں یہ رکھ دے, اس سے پریس کانفرنس کروا لے. باقی اگر میں زندہ ہوں, میرے اندر سانس ہے, میں اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ چلوں گا, میں اپنے اسلامی تاریخ کے نقش قدم پہ چلوں گا, میں کربلا کے تاریخ پہ چلوں گا, میں یزید کے سامنے یہیں اسی طرح کھڑا رہوں گا جس طرح آج کھڑا ہوں انشاءاللہ. یہ بتائیے, ناصر بڑ پبلک نیوز سے میرا تعلق ہے کہ ظاہر آپ ایک یوتھ ہیں اور بطور نوجوان کتنے مسائل کا سامنا رہا, اور رسپانس کیسا رہا عوام کا, ووٹرز کا. دوسرا یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ جو فورمز ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, متعلقہ ہائی کورٹس ہیں, ٹرائبونلز ہیں, کہاں تک آپ نے موجود؟ جی, میں نے الیکشن کمیشن میں اپنا کیس دائر کیا ہوا ہے. میرے وکیل جو ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں, تو ابھی تک ہمیں ڈیٹ نہیں ملی ہے. ڈیٹ ملے گی تو وہاں ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. دوسرا, میرے ساتھ مسائل تو بہت مجھے پیش ہوئے الیکشن کمپین کے دوران اور اس سے پہلے بھی, اور آج کے دن تک. الیکشن کمپین میں مجھے جیسے ہی ٹکٹ جاری ہوا اس کے بعد کولو کے جو ڈسٹرکٹ کولو کے ڈپٹی کمشنر تھے, جو ڈی آر او بھی تھے وہاں کے, انہوں نے مجھے ایک لیٹر جاری کیا سرکاری کہ آپ کولو کی طرف نہیں آ سکتے ہیں, یہاں آپ کے اوپر خودکش حملہ ہوگا, لہٰذا آپ کو سیکورٹی تھریٹ سے آپ نہیں نکل سکتے ہیں. میں نے باقاعدہ وہاں جو میرے ڈسٹرکٹ کے ڈی آر او تھے انہیں ایک اپلیکیشن سینڈ کی, لیگلی طور پہ جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ یا نامزد امیدوار ہوں, مجھے سیکورٹی دی جائے. مجھے کوئی سیکورٹی نہیں دی گئی آخری دن تک, لیکن میں نے توکل کے ساتھ اپنے اللہ کا نام لے کے اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میں اپنے کمپین پہ نکلا. کولو بھی گیا, سبی بھی گیا. جب میں سبی گیا وہاں ہم نے ایک ریلی نکالی, تو ریلی نکالنے کے بعد جب ہم نے ریلی کمپلیٹ کی, ہم واپسی میں جا رہے تھے, نکل رہے تھے, میرے اوپر ایک بم حملہ ہوا جس میں 4 ساتھی ہمارے شہید ہوئے, 5 ساتھی ہمارے زخمی ہوئے, اور الیکشن کے دن بھی ہمارا ایک ساتھی شہید ہوا. یعنی ہمارے خون کے ساتھ بھی یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, یہ شہیدوں کا خون. اور یقین مانے وہاں مجھے بتایا گیا, جب میں الیکشن کے دن کے بعد, میں تو ڈسٹرکٹ کرنائی میں تھا الیکشن کے دن, میں گیا سبی کی طرف, تو وہاں لوگوں نے بتایا جو شہید کی والدہ تھی وہ باقاعدہ پولنگ میں کہہ رہی تھی کہ شہید نے کہا ہے کہ ووٹ فرج کو دینا ہے. فرج جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کا, یعنی میرا انتخابی نشان تھا, جو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی, ہمارے نشانات بھی ہم سے چھینے گئے. تو مسائل کا سامنا کیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ اسی طرح ثابت قدم رہیں گے. عمل میں حصہ لیا, یہاں پر پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے مختلف جگہوں سے پی ٹی آئی کے رہنما جو تھے ان کی حمایت میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی بات کر رہے ہیں. قاہرہ صاحب نے بات کی, تو آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے فارم 45 کیا بتا رہے ہیں, ان کا موقف کیا ہے؟ میں تو اپنے حلقے کی مثال دے کر ان سب کو چیلنج دینا چاہتا ہوں. جو پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے, جس طرح میرے پاس فائل موجود ہے, آپ بھی آ جائیں. جو میرے مخالف کینڈیڈیٹ کو جتایا گیا ہے, اسی طرح میڈیا برادری کے سامنے لائیو سیشن کر لے, پورے قوم کو دکھائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں یا ہمارے مخالفین غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ہماری گواہی تو مخالفین کی کیمپ کی طرف سے بھی آ گئی, محمود خان اچکزئی کے شکل میں, جنہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ قوم نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے صدر تھے, جنہوں نے پی ڈی ایم کو تخلیق کیا یا ان سے تخلیق کروایا گیا, یا جو بھی ان کے ساتھ تھے, وہ ہم سب کو پتہ ہے. وہ خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ کس طرح
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया और किसके कहने पे हम इकट्ठे हुए और किसने ख़त्म करवाया और किस तरह हमारे कौमी मैंडेट को चोरी किया गया। पीर पगारा साहब वो खुद फरमा चुके हैं, आपके रावलपिंडी के कमिश्नर साहब जो उन्होंने वजाहत पेश की है आप सबके सामने, ये इसमें तो ये बात दो राय हमारी होनी ही नहीं चाहिए कि कौन जीता है कौन नहीं जीता, ये हम सबको पता है। इस्लामाबाद में क्या हुआ है ये आप सबको पता है, हमें भी पता है। तो इसमें मैं अपील करता हूं अपने मीडिया से भी कि दो राय न रखी जाए। हम जब तक रियलिटी के मुताबिक सच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे हमारे मसाइल का हल नहीं निकलेगा।